السلام علیکم۔ پاکستان کے بارے میں کہ یہ ایک تحریک تھی، آج کا ٹاپک ہے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان پہلے دن سے ہی مولانا محمد علی جوہر کے دور سے ہی، الطاف حسین حالی کے دور سے ہی، اقبال کے دور سے ہی ایک بر صغیر پاک و ہند کا خطہ ایک کروٹ بدل رہا تھا، کیونکہ یہاں صدیوں مسلمین کی حکومت رہی تھی۔ اس کے بعد انگریز آیا اور اس کے بعد ایک انقلاب کی ضرورت تھی کہ جس کے تحت یہ قومیں جو آپس میں مل کر رہ رہی تھیں وہ الگ الگ اپنی حیثیت اور شناخت، اپنی تمیز، اپنی پہچان کو نمایاں کریں۔ تو اس صورت میں پاکستان ایک قوم کی بنیاد پر پاکستان بنا۔ پاکستان ایک الگ قوم ہے کی بنیاد پر، اس نظریے پر دو قومی نظریہ تو اس کا پہلے نام تھا، اس کا بعد اس کا نام وہی نظریہ پاکستان بن گیا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک قوم تھی، ایک قوم کی بنیاد پر کہ ہم ایک الگ قوم ہیں، ہم مسلمین ہیں اور ہمارا کہ ہر چیز ایک دوسرے سے الگ ہے، اس لیے ہم اپنا الگ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان مارد وجود میں آ گیا۔ اس سے پہلے تحریک پاکستان تھی، بنتے وقت ڈیورنگ دس پیریڈ اس کا نام مسلم لیگ بن گیا۔ تو کیونکہ الیکشن کے دوران، ووٹوں کے دوران ایک تنظیم، جماعت تو بننی تھی کہ جو پاکستان کے حق میں ووٹ ہونے تھے اور دوسرے مخالف طرف سائڈ پر ہونے تھے۔ تو پاکستان کے حق میں ووٹ کے لیے یہ ایک انسگنیہ کے طور پر مسلم لیگ نمودار ہوئی۔ یہ کوئی کسی خاندان کی جماعت نہیں تھی، اس وقت یہ پوری مسلمین کی نمائندگی کرتی تھی۔ جتنے بھی مسلمین تھے بر صغیر پاک و ہند کے، خواہ وہ بنگال کے تھے، خواہ وہ بہار، مدر ایشیا، اوڈیشیا یا کہ دوسرے کہ جو صوبے ہمارے سے ابھی تک مسلمین کے نہیں مل سکے، ان کے مسلمین تھے، یا جہاں تک بھی مدارس کے تھے، مدراس کے تھے، کہ دوسرے تیسرے تھے جو نہیں مل سکے، جو ریاستیں نہیں مل سکیں، جو بیچ انڈیا کے رہ گئیں۔ تو ایک یہ تحریک کی شکل میں نمودار ہو کر ایک بنگلہ دیش اور ایک پاکستان مل کر مشرقی مغربی پاکستان ایک پاکستان بن گیا۔ اس کے بعد زیادہ عرصہ گزرا نہیں کہ 1971 میں یہ مشرقی پاکستان جو الگ ہو گیا، مغربی پاکستان الگ ہو گیا، پولیٹیکل پارلیمنٹ پیٹرن پر۔ وہی جو ایک قومی نظریہ بنایا تھا انہوں نے کہ ہم ایک قوم ہیں، وہ خاک میں مل گیا اور اس نظریے کو کہ ناکامی ہو گئی۔ وہ آزادی اصل میں تو قوم کی آزادی تھی، اور انگریز کے جانے کے بعد کون سی حکمرانی تھی؟ انڈیا والے تو خود 15 اگست مناتے ہیں آزادی کا دن، وہ بھی انگریزوں سے آزادی کا دن مناتے ہیں۔ تو اگر یہ نہ بھی ہوتا تو پھر بھی وہی پہلے والا ماحول ہونا تھا، جیسا کہ مسلمین کی اتنی صدیاں حکومت رہی تھی، تو کم از کم پھر بھی کاؤنٹیبلٹی کرتے تو مسلمین کا پاور زیادہ بننا تھا، اور اس کی ووٹ بھی زیادہ بننے تھے، کانگریس کے کم بننے تھے۔ اگر دوسری طرف مسلم لیگ بن جاتی یا تحریک پاکستان کی پارٹی بن جاتی تو پھر بھی اسلام والوں کی قوت کافی برقرار رہنی تھی۔ یہ تو کہ ہم نے اپنا خون دے کر انڈیا کو بنایا، پاکستان کا کہ ساری محنت کر کے ہم نے بنایا پھر انڈیا کو، ہندوستان کو۔ تو جو پاکستان تھا، اگر ہم نے مخلص بنیادوں پر بنایا ہوتا تو وہ ایک رہتا، وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔
تو اب یعنی کہ بنگلہ دیشی بھائیوں کو آج آ کے سمجھ آ رہی ہے 1971 کے بعد کہ ہم انڈیا کی کٹ پتلی بن کر ان کے اشاروں پر ناچتے رہے اور ہمیں وہ چلاتا رہا، لیکن اب ملنے کے امکانات تو وہ نہیں ہیں جیسے کہ پہلے امکانات تھے ملنے کے، یا کہ مل سکتے تھے۔ اب یعنی کہ وہ امکانات بن نہیں رہے، وہ ایسے ہی بن سکتے ہیں میرے بھائی کہ اگر ہم اس ایک قومی نظریے کو لے کر بنگلہ دیش کو بھی چھوڑ کر، کشمیر کو بھی چھوڑ کر، ہم پوری 35 کنٹری کی جو مسلمین کی ریاستیں جن کا باؤنڈریز آپس میں ملتی ہیں، ان کو یعنی کہ ایک قومی نظریے کی بنیاد پر پوری دنیا میں تحریک چلائیں کہ ہم ان کو، قائد اعظم نے تو ایک ادھر کنٹیننٹل، ایک برصغیر پاک و ہند کی یہ تقسیم کو ایک یعنی کہ ایک تکمیل دی اور اس کو ایک الگ الگ حیثیت سے منوایا۔ تو اس سے آگے کوئی بڑا قائد اعظم، اس سے بھی قائد اعظم کہتے ہیں بڑے قائد کو، اس سے بڑا قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے بڑے یعنی قائد ہمارے۔ تو ان کا تو یہی میسج ہے کہ مسلمین جتنے بھی ہیں وہ سارے ایک جماعت کی شکل میں ہوں، ایک یونائٹڈ اسٹیٹس کی شکل میں ہوں اور ایک قوم کی شکل میں ہوں، ملت ابیکم ابراہیمہ کی قوم کی بنیاد کی پر ہوں، اور اپنی شناخت ایک میٹاورس، مسلمین کے میٹاورس سے کروائیں۔ تو ہمیں تو یہ آرڈر پیچھے سے اسلامک ورلڈ کو، یعنی کہ ہماری تعلیمات تو یہ ہیں، ہمیں میسج کر رہی ہیں اور کر رہی ہیں، اب سے کر رہی ہیں، 1400 سال سے ہم تقسیم ہیں، 1400 سال سے کر رہی ہیں۔ اس میسج کو ہم آگے نہ تو کنورٹ کرتے ہیں، نہ ہمارا ملا کنورٹ کرتا ہے، کتابوں کے ڈھیر بنا بنا کے لٹریچر لکھتے جاتے ہیں اور مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں، اور جس کی زیادہ کتابیں بکتی ہیں اس کو کہتے ہیں یہ زیادہ بڑا عالم ہے۔ دیکھو جی، اس وقت کمیونیکیشن میڈیا بھی نہیں تھا، اس وقت نیٹ بھی نہیں تھا، اس وقت یہ وہ بھی نہیں تھا، تو فلاں مولوی نے دیکھو کہ کتابیں پرنٹ، اس کی کتنی مارکیٹنگ ہوئی، کتنے ملکوں کے اندر اس کی کتابیں بک رہی ہیں، اس لیے وہ بہت بڑا عالم دین تھا۔ عالم دین کی شناخت تب انقلاب کی بنیاد پر کی بجائے کتابوں کی بنیاد پر ہونے لگی، اور آہستہ آہستہ دین کتابوں کے اندر جکڑا گیا اور کتابوں کے اندر محدود ہوتا ہوتا یعنی کہ صرف ایک کتاب بن کے رہ گیا۔ وہ نہ تو صاحب کتاب رہا، نہ عمل کتاب رہا، وہ بات ختم ہو گئی، پریکٹیکل ختم ہو گیا۔ قرآن کو بھی ہم نے ایک کتاب کی شکل میں ایک یعنی کہ پڑھنا شروع کر دیا، طوطے کی طرح رٹنا شروع کر دیا۔ وہ القانون تھی، ایک قانون کا یعنی کہ رول اینڈ کی کتاب تھی، تو وہ ہم نے یعنی کہ صرف ایک پڑھنے کے لیے اور اس کا ثواب لینے کے لیے، اجر و ثواب لینے کے لیے، اور اس کی تفسیریں بنانے کے لیے، اس کی تفہیمیں بنانے کے لیے رکھ دی، اور اس پر عمل کرنا یعنی کہ کا راستہ کوئی نہیں رکھا۔ عمل کا راستہ بنتا اصل میں امن اور یونائٹی کی طرف سے تھا، امت کی وحدت اور خدمت اور خیر کے راستے پر آتے تو عمل کی طرف آتے، ورنہ عمل کے گھوڑے کس میدان میں دوڑائیں گے؟ اور کوئی میدان بنتا ہی نہیں ہے اسلامک ورلڈ کے لیے کہ جس میں امن کے یہ اپنی پریکٹیکل ڈائریکشن پر گھوڑے دوڑا سکے۔ اس کے علاوہ تو ساری دنیا کہتی ہے اچھا ہے، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور باقی مناسک جتنی بھی عبادات ہیں وہ کرتے ہیں، مناسک ادا کرتے ہیں، تو ہمیں تو کچھ نہیں کہتے، چلو اچھا ہے۔ جہاد کرتے تھے، وہ بھی دہشت گردی کے والا جہاد وہ بھی بند کر دیا، چلو اچھا ہو گیا، یہ اب اچھے بچے بن گئے ہیں۔ تو لوگ تو پہلے ہی ہم سے بہت خوش ہیں ہمارے رویے سے، مسلمین کے سے، حالانکہ یہ وہ مسلمین تھے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سال کے اندر یعنی کہ پلٹ دی ہر ایک بسی کہان میں اس نے کہا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، یعنی کہ اتنی سچی حق دعوت ہونے کے باوجود اس کو ہم جمود بنا کے، اس کو ہم جوہڑ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ایک تالاب بنا کے گندا قسم کا بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔
اس کو ہم آگے لے کے کیوں نہیں چلتے، اس نظریے کو جو قائد اعظم لے کے تحریک چلے تھے۔ میں نے قائد اعظم کے فرامین بڑے ڈیپلی اسٹڈی کیے ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارے یعنی کہ اسلامی سسٹم کا نفاذ ہو، اسلامک بینکنگ ہو، اسلامک عدلیہ ہو، ایسے علماء ہوں کہ جو اسلام کو شرعی نسبت کی بنیاد پر، شرعی اصولوں کی بنیاد پر آگے لے کر چلیں۔ اور ان کے ذہن میں اگر یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین اکٹھی، یعنی تمام مسلمین کی اسٹیٹس کو بھی ملا کر بنا سکتے ہیں، تو بھائی تحریک پاکستان کے لوگوں کے اندر تو تھا نا۔ مولانا محمد علی جوہر کے ذہن میں تو، علی برادران کے ذہن میں تو یہ بات تھی نا کہ امت کے اندر وحدت ہو، اور وحدت کے ذریعے خدمت خیر کے پہلو سے ہم اپنا یعنی کہ خلافت کا دور شروع کریں۔ سارے ایک جیسے تو نہیں تھے۔ وہ قائد اعظم تو انگریز سے پڑھا ہوا تھا، برٹش ایجوکیشن حاصل کی ہوئی تھی، اس نے ایک کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس کے تحت ایک کیس لڑا، اور جنگ وہ اس میں جیت کے وہ پاکستان بن گیا۔ تو اس کے علاوہ تو اس سے بہت درجہ قیمتی لوگ ہمارے، میں جن کی بات کر رہا ہوں، مولانا محمد علی جوہر جب انگلش میں تقریر کرتے تھے تو یعنی کہ انگریزوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے تھے کہ ان کو بھی وہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنی فصیح بلیغ انگلش میں وہ تقریر کرتے تھے کہ ان کی اپنی ڈکشنریاں کھولنی پڑتی تھی ان کو دیکھنے سمجھنے کے لیے کہ یہ بندہ کیا بلا ہے۔ تو اس طرح کر کے وہ اتنے قابل ہیرے موتی لوگ جو تھے، وہ تحریک پاکستان کی بہائنڈ پر جو پاور تھی، جس نے آگے آ کے وہ یعنی کہ سارا آگے آ کے ہم نے کیا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، پھر اس کو پاکستان بنایا، پھر اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، پھر اس کو اور 3 ٹکڑوں والی لڑائی کشمیر والی بھی شروع کر دی، اور اس کے بعد یعنی کہ ڈیڈ ہی ہو گئے۔ اب افغانستان کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے اتنی لاکھوں جانیں دیں، قربانیاں کیں، اور وہ افغانستان اور وہ پاکستان آپس میں بھی یعنی کہ دست و گریبان ہے۔ وہ کدھر گئی محبت؟ وہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، محمد رسول اللہ اور ان کے ماننے والے کفار کے ساتھ سخت اور آپس میں رحیم، وہ بات کہاں گئی؟ وہ یعنی کہ وہ کانہم بنیانا مرصوص والی بات کہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار آپس میں تمام مسلمین بن جائیں، یہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار والی آیت صرف قرآن اپنا پاکستان کے لیے نازل نہیں ہوئی کہ ہم بنیانا مرصوص کا آپریشن کریں، بلکہ یہ امت مسلمہ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ قرآن کی کوئی بھی آیت نازل ہوئی ہے تو وہ پوری امت کے لیے نازل ہوئی ہے کہ پوری امت بنیان مرصوص بن کے، سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کے مشرکین کے ساتھ یعنی کفار کے ساتھ لڑے۔ اس صورت میں آپ جہاد کر سکتے ہیں، تقسیم حالت میں آپ جہاد نہیں کر سکتے۔ تقسیم امت کی حالت میں جہاد کی اسلام اجازت ہی نہیں دیتا۔ اسلام کا پراپر ایک قانون ہے، ایک اسلام کی سیاست ہے جس کے ذریعے ہم آگے چل سکتے ہیں۔ تو اب میرے بھائی یہی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تحریک تھی، ایک کروٹ تھی پوری ورلڈ کے اندر، یعنی کہ پاکستان انوکھا لاڈلا ایک ایسا ملک تھا بنا جو کہ پوری دنیا کی نظریں اس کی طرف تھی۔ صدیوں سے ممالک بنے ہوئے تھے، صدیوں سے ایران چلا آ رہا تھا، صدیوں سے سوڈان، الجزائر، تیونس، مراکش کے علاوہ یعنی مصر، صدیوں سے دوسرے عرب امارات، صدیوں سے یہ شام چلا آ رہا تھا، صدیوں سے یہ اسلامی ممالک بھی چلے آ رہے تھے اور غیر اسلامی ممالک بھی چلے آ رہے تھے، اور ان کی اپنا ایک سٹیٹس تھا، ان کا اپنا ایک ورک فال تھا، جس کی وجہ سے وہ مضبوط بنیادوں پر، مستحکم بنیادوں پر صدیوں سے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ممالک کنٹریز بنے ہوئے تھے۔ اور پاکستان بیچارہ نیا نیا یعنی کہ نومولود بچہ ایک پیدا ہوا، اور ہوتے ہی بعد میں 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی یعنی کہ باؤنڈری کی تقسیم غیر منصفانہ تھی، پانیوں کی تقسیم غیر منصفانہ تھی، اس کی وجہ سے یہ مسائل کا شکار رہا۔ اب اس کے مسائل کا، تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین کی ڈائریکشن پر پاکستان پورا چلے، اور پاکستانی ایک ترکی سے کبھی بڑے یاری دوستی جوڑتا ہے، کبھی کسی آذربائیجان سے یاری دوستی جوڑتا ہے۔ یہ مضبوط بنیادوں پر، ایک قوم کی بنیاد پر کیوں یہ ایک یعنی کہ
یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین بنانے کی کیوں ٹرائی نہیں کرتے، کیوں کوشش نہیں کرتے؟ کیا ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے؟ بھائی دنیا میں جنگ پر تو پابندی ہے، امن اور یونائٹی پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ سب سے آسان ترین طریقہ ہے، اس پر آ کر یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ اور ایک سوال ہے امت کے لیے کہ یہ اس بات کو یعنی کہ کیوں اڈاپٹ نہیں کر رہے، اس طرف کیوں نہیں آ رہے، جو کہ آسان راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں انسان کو آسان راستہ دیتا ہوں، لیکن یہ مشکل میں خود آپ پڑتا ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے۔ نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔